اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARY کیو ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل ایمان اپنے مرحومین کو جب یاد کرتے ہیں تو ان سے محبت کا اظہار اس انداز میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا پاک کلام پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا ایصال ثواب جو ہے مرحوم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج ARY نیٹ ورک کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ARY کیو ٹی وی نے یہ اہتمام کیا ہے کہ درس قرآن کی محفل سجائی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے اور اس کی تفسیر پیش کی جائے، اور اس تمام حسن عمل کا ثواب، ایصال ثواب جو ہے وہ مرحوم کو ایصال کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ تمام ناظرین کو اس میں شامل کریں، اور جو جہاں جس مقام پر ہیں حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو آج اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، چونکہ برسی ہے آپ کی آج، اور اس برسی کے موقع پر ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں ہر سال۔ اور قرآن کریم میں جہاں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہوا، وہیں موت کی حقیقت کا بارہا ذکر ہوا، اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے، اس کے زوال کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے ذکر ہوا۔ تو ہم ان آیات کو آج شامل کر کے اس بات کا بھی پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے لوگ اس کو سنیں گے وہ قرآن کریم سے جڑ جائیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو اہتمام ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فقیہ العصر، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ آپ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں دلوں کی دھڑکنوں میں موجود ہیں اور آپ کے پروگرامز بڑی ہی توجہ کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تشریف فرما ہے، جو کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کریں گے، اور میں اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی آیات بینات کے منتخب حصہ جو ہے اس کی تلاوت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تؤمنون باللہ ورسولہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11 کی
تلاوت کی سعادت قاری نعمان نعیمی حاصل فرما رہے تھے، اور ترجمہ ہے اس کا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ آئیے ان دونوں آیت مبارکہ کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ، اور اولاً میں حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جو اپنے لیے ثواب جاریہ کے اقدامات کیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما کر تا قیامت ان کو جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اول مخاطب مومنین سے فرمایا، ان کو مخاطب رکھا، تو سب سے پہلے مومنین کو ہوشیار ہونا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاص ہمیں ایک تجارت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کا حکم دے دیتا۔ یہاں یہ اسلوب یہ قائم کیا ہے کہ حکم نہیں دیا بلکہ ترغیب دی ہے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں تجارت کرنی ہے تو ہمیں کرنی تھی، اللہ کا حکم ہے، لیکن بہت اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ بعض اوقات احکام براہ راست بیان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ترغیب اور ترہیب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ترغیب کا مطلب راغب کرنے کے لیے کسی انعام کا ذکر کرنا، اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ تو یہاں بظاہر ایک عذاب علیم کا ذکر ہے، لیکن اس میں ترغیب ہے کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو سکتے ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں جو اللہ کو پسند ہو، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں پھر ایسے کام کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ کر دے؟ اب وہ کام بیان ہونے شروع ہوئے۔ پہلی چیز ہے تؤمنون باللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ غور کریں کہ خطاب ہے ایمان والوں سے، اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو یہ تو تحصیل حاصل ہو گئی۔ جیسے کسی آدمی کو کہا جائے تم آدمی ہو جاؤ، وہ تو پہلی آدمی ہے۔ انسان کو کہا جائے تم انسان ہو جاؤ، وہ تو پہلی انسان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جو تؤمنون باللہ ورسولہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں اپنی رحمت بالغہ سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر دوام اور استقامت حاصل کرو، سبحان۔ اور جیسا ایمان لانے کا حق ہے وہ حق ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس پر ایک تو چلیں ہم پہلے ایمان لانا کر لیتے ہیں، پھر اس پہ دوام اور استمرار۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ اللہ پر یقین لانے کا مطلب سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اسے اپنا معبود حقیقی مانیں۔ جو قرآن میں اللہ نے عقائد بیان کیے، ان عقائد کو پڑھنے کے بعد ان کے تقاضے کے مطابق اپنی سوچ اور فکر کو ان کے سانچے میں ڈھالیں۔ اور جب یہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے، تو اس کا ایک عملی مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوں یا اپنی فیملی کے درمیان ہوں، ہم تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین درکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ بالکل یقینی ہے، وہ حق ہے، اور ہمیں پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اب انہی چیزوں پر دوام اور استمرار حاصل کرنا ہے، اسی پر استقامت حاصل کرنی ہے، اسی کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر دعوت سرکار نے دی، انہوں نے لبیک کہا، کلمہ پڑھ دیا۔ اس وقت ایمان کیفیت کے اعتبار سے بہت کم تھا، پھر جیسے جیسے آیات نازل ہوتی رہیں ویسے ویسے ان کے ایمان میں اور یقین میں پختگی اور وسعت پیدا ہوتی رہی، سبحان۔ کیونکہ اس میں درجہ بدرجہ مزید امتحانات آتے رہے۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور آخرت کے بارے میں ایمان لانے کا حکم، اکثر اس پہ فوکس رہا مکی زندگی میں، آپ دیکھیں۔ اس کے بعد دیگر چیزوں پہ فرشتوں کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر ہے، بروز قیامت، پھر تقدیر کے معاملات، اور پھر جیسے جیسے آیات نازل ہوتی رہیں، جیسے جیسے سرکار کے معجزات ظہور پذیر ہوتے رہے، ویسے ویسے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی رہی۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب اپنے ایمان میں دوام استمرار پیدا کرتے رہو، اور اس میں وسعت پیدا کرو، غور و تفکر کرو۔ جیسے حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ کو 16 سال میں ختم کیا، اللہ صرف سورہ بقرہ کو۔ اب کیا ہے، اس پہ غور و تفکر، اس میں سے نکات اور اس میں سے لطائف حاصل کر کے آپ اس کو پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر علم کے دریا آپ پر بہائے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے علمی وسعت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک سورہ کو 16 سال میں، اب ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، زبردست قسم کی۔ تو اس لیے ایک چیز تو یہ، دوسرا پھر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفوس کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ جہاد دو طرح کا ہوتا ہے۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، مقابلہ کرنا، مسلسل کسی کے سامنے ڈٹے رہنا۔ ایک ہوتا ہے کفار کے ساتھ جہاد کرنا، وہ تلواروں کے ساتھ ہوتا ہے، آج کل گنز کے ساتھ ہیں اور دیگر میدان جنگ کے اندر ہوتا ہے، جو آج کل بہت کم ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ملک پر حملہ کرتا ہے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ہر ایک کو کرنا ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی حاکم اسلام ہے وہ کال دے دے کہ جہاد کرنا ہے تو پھر وہ فرض ہوگا۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوئی مدینے پر حملہ ہونے کے صورت میں ڈیفینسو صورت کے اندر ہی تو حکم نہیں فرمایا، باہر نکل کے بھی کرنا ہے، حاکم اسلام کال دے دے تو فرض، اور اگر ایسا نہیں ہے، کہیں ضرورت ہے تو پھر وہ واجب کے درجے کے اندر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اتنی سخت ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک مسلسل کوشش اور نفاذ اسلام یا جو قوانین اسلام ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے اور فتن کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رہتی ہیں، وہ مستحب جہاد ہوتا ہے۔ ان کی اپنی شرائط ہیں جو طوالت ہے اس میں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ جہاد ہے جو آج کل فی زمانہ ایک عام آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلے ہم ایمان تو لے آئے اللہ پہ، اس کے رسول پر، تو ہم جہاد کیسے کریں گے؟ تو اس کی پھر دوسری ایک قسم رکھی، وہ ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ وہ مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے نفس کے ساتھ جہاد، اور اپنی جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے مال کے ساتھ جہاد یہ ہے، پہلے نفس کیا ہے کہ نفس ہمارے اصل میں باطن میں اللہ تعالیٰ نے آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں ایک ایسی چیز کو پیدا کیا ہے جو ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف ابھارے گی۔ اب ہمیں اس کو مطیع و فرما بردار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے کر آنا ہے، فرما برداری کی طرف لے کر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ان کے راہ میں اگر یہ ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو اس کی رکاوٹ کو ختم کرنا ہے۔ یہ جہاد جہاد اکبر کہلایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب بعض اوقات جہاد سے واپس آتے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہو، یعنی چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف۔ پوچھتے یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرماتے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے مال کیسے بیچ میں آیا؟ وہ اس طریقے سے کہ اکثر مال کا نام مال رکھا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے اور انسان نہیں چاہتا کہ اس کو اپنے آپ سے جدا کرے۔ اللہ نے بطور آزمائش ہر ایک کے قلب میں مال کی محبت رکھی ہے، تو ہم نہیں چاہتے اس کو جدا کرنا، لیکن شریعت نے ہم پر بعض صورتوں میں مال کو جدا کرنا فرض قرار دے دیا۔ مثلا آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ کو فطرہ ادا کرنا ہے، یہ واجب کر دیا۔ اس طرح قربانی کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس اسباب جمع ہو گئے تو آپ کو حج کرنا ہے، اس میں جسمانی مشقت بھی ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح نان نفقہ لازم کیا ہے، ماں باپ محتاج ہیں ان کا اور رشتہ دار اور بیوی بچوں کا نان نفقہ تو لازم ہے ہی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جہاد ہم پر لازم کیا، اور اپنی جانوں کے ساتھ یعنی اپنے مسلسل اپنے آپ کو نافرمانی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرنا، یہ گویا کہ اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور تو اللہ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر یہ جہاد کرنا اور اللہ تعالیٰ پر جیسا ایمان لانا کا حق ہے اور رسول پہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اور دوام و استمرار اگر تم جانتے تو یہ تمہاری تمام مالوں سے، تمہاری ہر چیز سے بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ خطاب اولاً صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، لیکن قیامت تک کے مومنین اس کے مخاطب ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو بھی ذہن بنانا چاہیے کہ اس تجارت میں ہمیں بھی حصہ لینا ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے علم دین سیکھنا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اس راہ میں نفس آئے، شیطان آئے، دنیا آئے، مخلوق آئے، اس کا مقابلہ کرنا، یہ انتہائی ضروری۔ پھر اپنے نفس کو مغلوب کر کے موت سے پہلے پہلے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، یہ ہمیں کرنا ہوگا، انشاءاللہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دردناک عذاب سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شجر سایہ دار جیسی شخصیت حضرت عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس سائے کے
نیچے رہنے والے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی خدمات جو ہیں وہ اتنی وسیع ہیں اور اتنی وسعت ہے اس میں کہ اگر ہم گنوانا شروع کریں تو بہت وقت درکار ہوگا۔ لیکن ان تمام خدمات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو، جو انہوں نے دینی خدمات انجام دی اور جو دنیاوی طور پر لوگوں کی خدمت کر کے جو خدمات انجام دی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 اور 102 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ قاری نعمان نعیمی، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 اور 102 کی تلاوت کی سعادت قاری نعمان نعیمی حاصل فرما رہے تھے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم کیوں کر کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو بے شک اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے گی مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ آئیے ان دونوں آیت مبارکہ کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو اس کا شان نزول جو ہے وہ کفار مکہ کے لیے تھا، یعنی آیتیں جو نازل کی گئیں خاص ان کے مخاطب کفار مکہ تھے، اور ان کو کہا گیا کہ تم یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، دین اسلام کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اللہ، یعنی یہ دو چیزیں مذہب اسلام کے حق ہونے کی زبردست نشانیاں تمہارے درمیان موجود ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایک واضح نشانی کو نظر انداز کرنا کیسا ہے؟
یہ بالکل ایسا جیسے دن کے اندر آپ کھڑے اور آپ کہیں میں دن نہیں مانتا، اور کوئی کہ سورج نکلا ہوا سامنے، اس کی روشنی آ رہی اور آپ کہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ کفار نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جا رہی تھیں، یہ کیسے مذہب اسلام کے حق ہونے اور نبی کریم کے حق ہونے پر ایک دلیل بن رہی تھیں کہ ان میں غیبی خبریں موجود تھیں۔ جیسا بعض اوقات آیات نازل ہوتی ویسے معاملات ہو جاتے، پھر اس کے اندر پرانی خبریں دی گئیں، حالانکہ سب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان لوگوں کے درمیان رہے، اور اس دوران نہ تو آپ نے کسی استاد سے اکتساب فیض کیا، نہ کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں نظر آئی، نہ آپ نے اہل کتاب سے میل جول جاری رکھا کہ یہ پاسبل ہوتا ہے کہ شاید سینہ بسینہ جو ان میں چیزیں منتقل ہوتی آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ان کو بیان کر دیا۔ اب جب ان کے ساتھ رہے نہیں ہیں اور پھر پرانی خبریں دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی خبر دینے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے حبیب کو خبریں دے رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی نشانی موجود تھی۔ اسی طریقے سے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں جو معجزات دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں جو 40 سال تک جب تک تم سے کلام کرتے رہے، کبھی تم نے نہیں کہا کہ تمہارا کلام تو ایک الگ ہی ہو گیا ہے، بالکل یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد ایسی کون سی چیز ان کو حاصل ہوئی کہ جب انہوں نے کلام کرنا شروع کیا، اللہ کے کلام کو سنایا، تو تم متحیر رہ گئے اور تم نے خود تمہاری زبان سے نکلا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو بہت بڑی ایک نبی کے اندر نشانی رکھی گئی کہ تمہارے درمیان رہ کر 40 سال تک وہ تمہاری طرح گفتگو کر رہا ہے، اور اب بھی 40 سال کے بعد جب وہ اپنا کلام کرتا ہے تو تمہیں اپنے جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا کلام بیان کرتا ہے تو تم متحیر رہ جاتے ہو، اور جب کلام الہی تمہیں چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ تو تم جیسے بڑے بڑے فصحا بلغا بالکل عجمی بن جاتے ہو، گونگے ہو جاتے ہو اور اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ تو تمہیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو کیسے تم انکار کرتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے آیات بھی تلاوت ہو رہی ہیں اور یہ نبی بھی موجود ہے؟ یہاں مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے درمیان ہمارے نبی موجود، قرآن موجود، اسلام موجود، اسلام کو ہم تک پہنچانے والے نبیوں کے وارثین موجود، پھر ہم کیسے اپنے مذہب اسلام سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ یہ سوال تو ہم سے بھی ہوگا نا۔ کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم روزے نہیں رکھتے؟ کیوں ہم گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ کیوں سوشل میڈیا کی طرف سے پھیلنے والی بے حیائی کا ایک حصہ ہم بن جاتے ہیں؟ کیوں اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو کمزوریوں کا احساس دلاتے ہیں؟ کیوں جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خدا کے وجود پر یقینی حاصل نہیں ہے، کہ ہماری نگاہیں آزاد ہو جاتی ہیں، ذہن گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کی بورڈ پہ چلتے ہیں اور غلط قسم کی ہم چیٹ کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو بھی ایک اشارہ کیا گیا ہے، کیسے تم ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی جائے گی۔ دین کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ اشارہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دین کو انسان سیکھے، عقائد اسلامیہ کو سیکھے، اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان کے بارے میں ضروری اس کو احکام معلوم ہونے چاہیے، مسائل، عقائد بما دلائل معلوم ہونے چاہیے تاکہ گمراہی اس کے قریب نہ آئے۔ آج کل جس تیزی سے سوشل میڈیا پر گمراہی پھیل رہی ہے، ہر شخص اپنا چورن بیچ رہا ہے۔ جس نے کبھی کوئی کتاب ہاتھ میں نہیں اٹھائی وہ آ کے یہاں بیٹھ کر ایک ہاتھ میں بخاری دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کر وہ تبلیغ دین کر رہا ہے، اور ہمارے ینگسٹرز ہر ایک کو سننے کے چکر میں وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو پہلے مضبوطی سے تھامنے کے لیے اس کی بیس نہیں سیکھی ہوئی۔ جب ہمارے پاس بیس ہی نہیں ہوتی تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بعض ہم سے کہتے ہیں مفتی صاحب میں چاہتا ہوں سکھ مذہب کو پڑھنا، کوئی کتابیں بتائیے، میں کرسچن مذہب کو جاننا چاہتا ہوں۔ میں دائرہ اسلام میں، دائرہ ادب میں رہ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے دین کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی بیس مضبوط کریں نا، جب آپ کی مضبوط ہو جائے پھر ٹھیک ہے، اگر آپ دوسروں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے، آپ کے ذہن میں پروٹیکشن کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، آپ کے پاس دلائل اور اپنے مذہب حقہ کے حق ہونے کے دلائل موجود ہونے چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے مذہب پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونا چاہیے، پھر آپ آگے بڑھیں۔ تو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا، ایسے احکام شرعیہ عملیہ کا علم، اسی طریقے سے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت کا علم۔ اچھا صرف ہی حاصل کر لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، اب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا،
اور پھر اس پہ استقامت حاصل کرنا. یہ تین چیزیں دین کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے: علم، اس کے تقاضے کے مطابق عمل، اور پھر اس پر استقامت حاصل کرنا. جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی جائے گی. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد گمراہی نہیں ہوتی. اور اگر نبی کی، انبیاء علیہ السلام کی، قرآن کی یا کسی اور چیز کی، علماء کی طرف سے ہدایت، اس کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. اس میں گمراہی کے امکانات ہیں. یہ اس طریقے سے جیسے آپ مجھ سے پوچھیں جی قائد اعظم کا مزار کہاں ہے، میں کہوں کہ آئیں میں آپ کو چھوڑاتا ہوں، اور میں بالکل مزار کے سامنے لے جا کے کہوں یہ رہا قائد اعظم کا مزار. یہ ہے ایصال الی المطلوب. اس میں کیا گمراہی ہوگی؟ لیکن اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہوں آپ یہاں سے باہر نکلیں، ویگن پکڑیے گا، ادھر جائیے گا، پھر رائٹ، پھر لیفٹ، پھر یہ، پھر وہ، پھر آپ پہنچیں گے، اس میں گمراہی کے امکانات ہیں. جب ہدایت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اللہ کی ہدایت، اس کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب. اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور اس کا مطلب ہے نبیوں کی ہدایت کا مطلب ہے نبی راستہ دکھائیں گے. ماشاءاللہ. وہ ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہتے کہ یہاں تک، وہ جنت تک یا دوسرے پہنچانا، ان کا کام ہے راستہ دکھانا. اب راستہ دیکھ لیا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ تم اس کا ذکر کرو، کبھی بھولو نہیں، نافرمانی نہ کرو، ہمیشہ فرما برداری کرو، شکر ادا کرو، کبھی ناشکری نہ کرو. انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے. تو پھر یہ آیت اس کے منسوخ کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ نے فرمایا جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اور عذاب سے ڈرنا خالی زبانی نہیں، کسی قاری صاحب کی قرات سن کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی علامت نہیں ہے، بلکہ مکمل اس کا تقاضے کے مطابق کہ گناہ سے بچے آدمی، نافرمانی سے بچے اور نبی کریم کی بات مانے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی موت مرو. اس میں ارتداد کی نفی ہے. ہر وہ چیز چھوڑنی ہوگی جو ارتداد کی طرف لے جائے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، اپنے جہالت، اپنے مذہب کو نہ سمجھنا، یہ آپ کو مذہب سے دور لے جائے گا. دوسرا، غیر مسلمین کی طرف لگاؤ بعض اوقات انسان کو ارتداد کی طرف لے جاتا ہے. اس پہ خاص توجہ کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب مختصر اور جامع انداز میں ان دو آیات مبارکہ جو کہ سورہ آل عمران سے اور اس سے پہلے سورہ صف کی دو آیات کی تفسیر آپ نے بیان فرمائی. اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور درس قرآن کی محفل جاری و ساری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا درس قرآن. یہ محفل سجی ہوئی ہے حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے. 90 قرآن کریم ختم کیے جا چکے ہیں آپ کی ایصال ثواب کے لیے. یہ بھی ایک نشست اس میں شامل ہو رہی ہے. اور ہم ARY فیملی کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی اتباع اور اطاعت میں ایسی زندگی گزاری کہ اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اور اللہ والوں میں حضرت خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ایسا حاصل ہوا کہ اس کے بعد ان کی اولادوں پر بھی اس کے اثرات اور اس کی برکات ہم محسوس کرتے ہیں. اور ARY فیملی کے ہر فرد پر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فیض نظر آتا ہے. اور اسی کی ایک بہت بڑی مثال حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی دین کی بھی خدمت کی اور لوگوں کی بھی خدمت کی اور سماجی بہبود میں بھی اتنے بڑے بڑے امور انجام دیے کہ اللہ نے ان تمام امور کو قبول فرما کر آج ہم جب موجود ہیں تو انہیں یاد کر رہے ہیں اچھے الفاظ میں اور ان کی خدمات کو کا اعتراف کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جتنی دعائیں ہو رہی ہیں، جتنی خانقاہوں میں، جتنے مزارات پر، جتنی درسگاہوں میں اس محفل کے ساتھ دیگر جو قرآن کریم پڑھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں گے. آخر میں دعا فرمائیں گے مفتی صاحب. تو آئیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری نعمان نعیمی. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على
تقنطوا من رحمة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان نعیمی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین میں سے کچھ اشخاص رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ آپ کا دین ہم مانتے ہیں کہ حق اور سچ ہے، لیکن ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا ہم اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب میرے ان بندوں سے ارشاد فرما دیجئے سبحان اللہ۔ کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا۔ آسان الفاظ یہ ہیں۔ اب وہ مبتلا ہونا جو ہے نافرمانی میں ابتلا، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک بہت ہی قبیح اور بہت ہی بری ہے، کفر میں مبتلا ہو گیا انسان، شرک میں، کفر میں، یا معاذ اللہ ارتداد کے مرتد ہو گیا۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو کلمہ اسلام پڑھے، مسلمان ہو اور پھر اسلام کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ مرتد، یہ بدترین کفار میں سے ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہم اپنے ایک تو یہ بدترین یہ والی صورت، پھر اس سے نچلی صورتیں کبیرہ گناہ کا ارتکاب، پھر اس میں اعلانیہ گناہ کرنا، پوشیدہ گناہ کرنا، پھر صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کی معرفت حاصل ہو۔ پھر اگر نادانستہ طور پہ کوئی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کا سامان عطا فرمایا ہے۔ تو چنانچہ سب سے پہلے یہ احتساب بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم تو نہیں کر رہے، کیونکہ جب ہم گناہ کریں گے، اگر توبہ نہ کی، اگر اللہ راضی نہ ہوا، اگر اس نے اپنے کرم اور فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا از خود سامان نہ کیا تو ہو سکتا ہے بہت بری موت آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے ایمان سلب کر لیا جائے، عذابات قبر کا سامنا ہو سکتا ہے، میدان حشر میں ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا ہو سکتا ہے، پل صراط سے کٹ کے جہنم کے اندر گر کے ہزار ہا برس جہنم کے عذابات کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے۔ اب جو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہو تو یقینی سی بات ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب مایوسی کیا ہے؟ مایوسی یہ ہے، پہلے اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے دیکھیں۔ رحمت ویسے کہتے ہیں رقت قلبی کو، دل کی نرمی کا نام رحمت ہوتا ہے، لیکن جب دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کرم کرتا ہے، کچھ انعام دیتا ہے، کچھ احسان کرتا ہے، یومی طور پر ہوتا ہے معاملہ۔ جیسے کہ فقیر اگر سامنے آ جائے اور اس کے اوپر رحم آ جائے، ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو تو ہم کچھ نہ کچھ نکال کر دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کی نرمی کو احسان اور انعام لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کو چیز لازم ہوتی ہے اس کو ملزوم کہتے ہیں،
اور عرب لوگ جو ہیں وہ لازم بول کر ملزوم اور کبھی ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ کہا جائے گا تو لازم بات ہے نہ اللہ کا قلب ہے نہ قلب کی کوئی رقت اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں ملزوم بول کر لازم مراد ہوتا ہے اللہ کا انعام، اللہ کا کرم، وہ بخشش کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان کو عزت دینے، مقبولیت عطا فرمانے، اسے گناہوں سے پاک و صاف کرنے، اس کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے، پھر اچھی موت عطا فرمانے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور وسیع کر دینے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، میدان محشر میں عزت و جنت کا داخلہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندو مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے انعامات سے مایوس نہ ہو، اللہ کی بخشش سے مایوس نہ ہو۔ وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تمام گناہ یعنی اس میں دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ فرماتا نا ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یہ بھی کافی تھا، لیکن جمیعاً کی قید لگا کر آگے اس کی تاکید بیان کر کے اشارہ فرما دیا کہ اللہ چاہے تو تمہارے صغیرہ بھی بخش دے گا اور کبیرہ بھی بخش دے گا۔ اس کی شان بہت بڑی ہے، بے شک بے شک۔ لیکن یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اس آیت سے کیا مفہوم اخذ کیا جائے، کیا نتیجہ نکالا جائے، اس کے بعد کون سا طرز عمل اختیار کیا جائے کہ کیا ہم اپنے گناہوں پر دلیر اور مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے کہ رحمت سے مایوس نہ ہو، گناہ بخش دے گا تو کرتے رہو وہ بخش دے گا؟ نہیں، اس سے وہ نتیجہ نکالیں، اس کے بعد وہ طرز عمل اختیار کریں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نتیجہ نکالا اور طرز عمل اختیار کیا کہ جب اس قسم کی آیات وہ سنتے تھے تو وہ اپنے عمل میں زیادتی کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تسلیم کر کے کہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے اور جب کرم فرما رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کرم کے جواب میں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو، تو وہ اپنے عمل میں زیادتی کیا کرتے تھے۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ وہ سمجھتے کہ یہ نامناسب ہے تو اس پہ فوراً توبہ کی طرف مائل ہوتے۔ تو تمام سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کر ہم کہیں اب آ گئی آیت ہم مایوس نہیں ہیں اللہ بخش دے گا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام اپنا احتساب ہے، اور میں بار بار چونکہ میں کہتا ہوں میں ایک عالم دین ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے علم سیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کوتاہی کیسے کی ہے، کیا اس کی مالی عبادات میں کوتاہی کی ہے، کسی بدنی عبادت میں کوتاہی کی ہے، یا اس کے علاوہ جیسے شراب پینا، بد نگاہی کرنا، اس طرح کوئی اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے؟ اسی طرح بندوں کے حقوق میں کوتاہی تو نہیں کی ہے، کسی کو مالی نقصان پہنچایا، کسی کو جسمانی نقصان، کسی کو روحانی نقصان پہنچایا، ان سب پر توبہ کا طریقہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے مایوس نہ ہو، آؤ توبہ کی طرف آؤ، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن طریقہ وہ اختیار کرو جو صحابہ کرام نے طریقہ اختیار کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی طرف بلایا، انہوں نے عقائد باطلہ سے توبہ کی، اخلاق رذیلہ کو چھوڑا، برے تمام کام ترک کر دیے، جو سودی نظام ان کا چل رہا تھا، لاکھوں روپے کسی کے پاس ہیں، کتنا بھی پیسہ سب چھوڑ دیا کہ نہیں اس کو ہم لیتے ہی نہیں ہیں، ختم کر دیا، اور بالکل شریعت کے سانچے میں ڈھل کر قیامت تک کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ یہ طریقہ آپ کو مجھے اختیار کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس ہو گئے، اللہ کے انعام سے مایوس ہوں گے تو مکمل شیطان کی اطاعت میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ بعض لوگوں کو سنتے ہوں گے جو عادی زانی ہے، عادی شرابی ہے، بہت زیادہ پاپی گناہ گار ہے، وہ کہتا ہے یار اب اللہ مجھے کہاں بخشے گا یار۔ جب وہ اس طرح مایوس ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ توبہ کی طرف نہیں آتا، وہ اور گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ اس نے اگر 100 ٹارگٹ کلنگز کی ہیں تو کہتا ہے یار 50 اور کر لوں، کیا میری تو بخشش ہوگی نہیں۔ اس میں سب کے لیے پیغام ہے، اللہ آپ کو بخش سکتا ہے، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو واقعی اس کی بخشش کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے علم دین انسان سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق پھر توبہ کی طرف مائل ہو، پھر وہ امور اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا، فرض واجب سنت موقدہ کم از کم پوری کرے، اور ان کاموں کو چھوڑے جن کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت یعنی سنت موقدہ کے ترک سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر یہ 6 امور پیش نظر رکھیں، 3 کا ارتکاب، 3 سے اجتناب، اس پر استقامت حاصل کر لیں، آپ اس وقت کے بہت بڑے بعمل انسان ہیں۔ اور اگر میں آپ کی طرف ولی کی نسبت کر دوں تو حسن ظن قائم کر کے میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس دور میں یہ کام کرنا بہت مشکل ہے کہ علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے یہ دیکھنا کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب، کون سی سنت موقدہ، اس کو پورا کرنا، اور کیا کیا حرام ہے، کیا مکروہ تحریمی، کیا اساءت، اور پوری ہمت اور طاقت سے ان سے بچنا اور اپنی فیملی کو بچانا، یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مضمون کہ مایوس مت ہو،
اللہ تمہیں بخشے گا، لیکن اب اس کے لیے تمہیں کچھ اعمال کرنے ہوں گے، وہ اعمال یہ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ گناہ بھی بخشے گا اور تمہیں آگے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، وہ بہت مہربان ہے، لیکن طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو آپ کے نبی نے طریقہ بتایا۔ بہت سارے اولیاء کرام کے آپ واقعات پڑھیں گے جو پہلے مختلف رذائل میں مبتلا تھے، خرابی میں مبتلا تھے، جب تائب ہوئے اللہ نے ان کو درجہ ولایت عطا فرمایا۔ تو آج کی اس محفل کی برکت سے، اس درس کی برکت سے بس کوشش یہ کیجئے کہ آپ کسی اچھے مستند صحیح العقیدہ شخص کے قریب آئیں، ان سے پوچھیں مجھے فرسٹ سٹیپ کیا اٹھانا ہے، کس طرح علم سیکھنا ہے، کس طرح مجھے گناہ سے بچنا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اپنے سابقہ زندگی میں کتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے آیت نمبر 53 کی سورۃ الزمر۔ اسی حوالے سے بہت معروف بزرگ ہیں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی مکتوبات صدی اور مکتوبات دو صدی بہت معروف کتب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الہی عاصیم استغفر اللہ، الہی عاصیم استغفر اللہ، توئی فریاد رس الحمدللہ، توئی فریاد رس الحمدللہ، نہ دارم ہے چیزیں تو شاعراہ، نہ دارم ہے چیزیں تو شاعراہ، بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ، بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسی آیت کے تناظر میں یہ میں نے 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ تمام ایصال ثواب جو ہے حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ایک مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ زندگی اب نہ سمجھے